نے ਅਕਸਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਕੀਨਨ ਸਨਅਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ, ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਵਸਾਇਲ ਫਰਾਹਮ ਹੋਣ, ਇਹ ਇਲਾਕਾਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਐਸਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਯਕੀਨਨ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਲਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਦੋਸਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾकि ਇਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਸਾ بہت شکریہ جی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سارے پریس کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور آج ہم سب دوستوں کا یہاں اکٹھا ہونا مقصود یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر علاقائی ترقی کے نام پہ ایک منصوبہ شروع کیا گیا ہے، اور وہ منصوبہ بنیادی طور پہ ایک اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کا نام دیا جا رہا ہے۔ گجرات میں انڈسٹری ہے، میرا ضلع ہے، میرا علاقہ ہے، میرا حلقہ ہے۔ مجھے یقیناً اس بات کی خوشی ہے کہ اس علاقے کی صنعت پھیلے، ترقی ہو، لوگوں کو روزگار ملے اور ہمارے ملک کے اندر صنعتیں لگے، ہم ایکسپورٹ بڑھا سکیں، پاکستان کو خوشحال کر سکیں۔ اس معاملے میں کبھی ہماری مخالفت نہیں ہو سکتی، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اس گورنمنٹ کی پلاننگ کے اوپر آج ہم آپ کو عمران خان اور بزدار حکومت کی اعلیٰ کارکردگی دکھانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اور آپ کو اس لیے یہاں زحمت دی ہے۔ یہ باتیں ہم پریس کلب میں بھی کر سکتے تھے، گجرات میں بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے، لاہور میں بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے۔ آپ کو یہاں تکلیف دینا اس لیے، اور آپ کا شکریہ ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں، کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کیمرے کی آنکھ سے یہ زمین یہاں پہ اس کی جو زرخیزی ہے، اس کی جو خوشحالی ہے، اس کا جو صورتحال ہے، آپ اس کو پراپر رپورٹ کریں کہ کیا ہم صرف اس حکومت کے خلاف تنقیدیں تو نہیں کر رہے، ہم کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو نہیں کر رہے۔ میں پیپلز پارٹی سے ہوں، میرا جینا مرنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، لیکن آج میں کسی جھنڈے کے بغیر، کسی نعرے کے بغیر آیا ہوں، کیونکہ اس مجمع میں ساری جماعتوں کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ میرا یہاں آنا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے۔ میرے پاس جو لوگ تشریف لائے تھے، میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی پابندی نہیں لگا رہا، لیکن اگر میں آپ کی آواز بننے کی کوشش کرتا ہوں، میں آپ کو کوئی وعدہ بھی نہیں کر رہا کہ میں سارے معاملات روک دوں گا،
لیکن میں نے آج آپ کو بھی تکلیف دی ہے. حضرات, اس ضلع میں اس سے پہلے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ چنی نکوانی میں, چنی حافظ میں, چنی حافظ دیونا, وہاں پہ بھی ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کا منصوبہ بنایا گیا. وہاں کے لوگوں نے بھی یہی احتجاج کیا. وہ انڈسٹریل اسٹیٹ وہاں سے ڈراپ کی گئی. پھر نہر کے اس طرف وہاں پہ ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ انڈسٹریل اسٹیٹ بن رہی, اور یہ کہا گیا کہ کوئی 16.5 لاکھ 17 لاکھ 16 لاکھ کے درمیان ایکڑ کی زمین کی قیمت ہے, اور وہ زمین انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے ایکوائر کی جائے گی. اسی کے نام پہ وہاں سے ایک فلائی اوور بھی بن رہا ہے, سڑک بھی بن رہی ہے, پل بھی بنے ہیں. وہ منصوبہ وہاں سے ڈراپ کر دیا گیا, اور ایک کوئی پرائیویٹ فرم سنا ہے لاہور سے آئی ہے, اور وہ لاہور کی فرم وہاں سے زمین ایکوائر کر رہی ہے, زمین خرید رہی ہے. جب کسانوں کو, پرائیویٹ سیکٹر, جب کسانوں کو یہ کہا گیا کہ آپ کی زمین سرکار 16 لاکھ میں یا 16.5 لاکھ میں خرید لے گی یا ایکوائر کر لے گی, اور پھر ان کو 20-25 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے اس کا انسینٹو دیا گیا, تو بیچارے گھبرائے ہوئے لوگوں نے کچھ زمین ان کو فروخت کر دی, اور سرکاری پیسے سے وہاں سڑکیں بنا کے, برج بنا کے, صرف اور صرف وہاں پل موجود ہیں, ایک نہیں 3 پل موجود ہیں, وہاں سڑکیں موجود ہیں, اور ان ساری, اور یہ سڑک سارے علاقے کو کیٹر کرتی ہے جو نہیں بنی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ سڑک بنا کے اس انڈسٹریل اسٹیٹ کو نہیں, اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو جو مستقبل میں بننی ہے یا ارادے ہیں, اس کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا تھا. اب ہمارا ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو پھر صاف ہاتھوں سے کریں, ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. صاف ہاتھوں سے کاروبار کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسانوں سے اونے پونے داموں زمینیں خریدیں, سرکار کے پیسوں سے وہاں ڈیولپمنٹ کرائیں, اور پھر اس کو اربوں روپے میں بیچ کے آپ اپنی دیہڑیاں لگائیں. اس طرح اس قسم کی پالیٹکس کے, اس قسم کی کاروبار کے ہم مخالفت کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور پھر اس سارے عمل پہ پردہ ڈالنے کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ اٹھا کے قاضی چک, ساروں کی اور شیخ قریشیاں کے اس رقبے میں جو آپ کے سامنے ہے, آپ کے یہ دائیں ہاتھ پہ ہے, اس رقبے میں انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے کی بات کی جا رہی ہے. جس طرح یہاں پہ متی الرحمان نے بتایا آپ کو کہ یہاں کے لوگوں, یہ چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں, یہاں کے لوگوں کی بڑی ہولڈنگ ہوگی تو 7-8 ایکڑ 10 ایکڑ, بہت بڑی ہولڈنگ والا, ورنہ 2-3-4 ایکڑ والے ہیں اکثر. ان کی کل زمینیں یہ ہے, کل کائنات یہ ہے. آپ انڈسٹریل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, ضرور بنائیے. جو بھی حکومت کرنا چاہتی ہے بزدار حکومت کو ہم دعوت دیتے ہیں. ہم پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ آپ بنائیں انڈسٹریل اسٹیٹ, لیکن کیا زرعی زمینیں جو آلریڈی اس ملک میں جو لینڈ مافیا ہے, جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں, ان کے ذریعے ہر ضلع میں, ہر شہر میں, ہر گاؤں میں اب جو سب سے زیادہ زرخیز زمینیں ہیں وہ کراچی سے لے کے پشاور تک, کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہے, ہر جگہ پہ مشروم گروتھ ہو رہی ہے. زمینیں جو ہیں وہ کاشت سے ختم کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں, اور اگلے 100 سال کے لیے پتہ نہیں بن رہی ہیں. پاکستان میں کھانے کو گندم نہیں ہے, چینی نہیں ہے. اس حکومت کی بدبختی کی بدولت ہمیں وہ چیزیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں, اور ہم اپنی زرعی زمین جو ہے, قابل زمین جو ہے, وہ اس میں دیتے جا رہے ہیں. اس پہ اعلیٰ عدالتوں کے بڑے فیصلے ہیں. یہ انوائرمنٹ کے لیے بھی انتہائی خطرناک اور انتہائی غلط بات ہے, جس طرح میرے بھائی نے کہا ابھی. گزارش یہ ہے کہ اگر انڈسٹریل اسٹیٹ بنانی ہے تو یہاں نہ صرف ہوا میں آلودگی ہوگی, یہاں آلودہ پانی نکلے گا. وہ کہاں جائے گا؟ وہ باقی زمینوں کو, اس پورے علاقے کے اندر ہمارے پینے کے پانی کو بھی خراب کرے گا, اور اس کا ڈرین پراپر نہیں ہے. اگر انڈسٹریل اسٹیٹ بنانی ہے تو میسم موڑ کے پاس وہ زیادہ موزوں جگہ ہے, وہاں پہ سرکاری زمین بھی ہے, غیر آباد ہے, وہاں پہ 7 موٹر وے بن رہی ہے. وہاں سے ایئرپورٹ جو سیالکوٹ کا ہے بالکل قریب آ جاتا ہے, وہاں سے کوئی 10 منٹ کے فاصلے پہ اگر آپ بائی روڈ جائیں, 10 نہیں تو 15 منٹ میں آپ ایئرپورٹ پہ ہوں گے. وہاں جو ان کی ہے بندرگاہ بنی ہوئی ہے, ڈرائی پورٹ بنی ہوئی ہے,
جہاں سے سامان جاتا ہے. پھر سیالکوٹ ایک بہت بڑا شہر ہے, انڈسٹریل سٹی ہے ہمارا, وہاں قریب ہے, کیوں نہ ریاست کا یہ پیسہ وہاں استعمال کیا جائے, وہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپ کی جائے. اور یہ یاد رکھیں اس پہ عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں. ہم آج تو پاکستان کے عوام کے ذریعے, آپ میڈیا کے ذریعے حکمرانوں کو اور ضلع گجرات کی انتظامیہ کو کہہ رہے ہیں, ہم عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائیں گے. ہم اس کے لیے ہر فورم پہ جائیں گے. عدالتوں کے فیصلے اسٹینڈنگ انسٹرکشن کے طور پہ ہیں کہ آپ مالکوں سے ان کی کل کائنات نہیں چھین سکتے. ایک ہے فلاح عوام, فلاح عامہ کے لیے زمین ایکوائر ہو سکتی ہے, اس کے لیے بھی اگر کوئی متبادل نہ ہو تو پھر زمینیں, گھر, ہر چیز ایکوائر ہو سکتی ہے. لیکن وہ کس کام کے لیے؟ کوئی سڑک بننی ہو, کوئی پل بننا ہو, کوئی ہسپتال بننا ہو, کوئی اور متبادل ذریعہ نہ ہو, تو وہاں پہ کالج بننا ہو, باقی چیزیں جو سرکار کی ہیں, لیکن وہ فلاح عوام کی چیزیں ہوتی ہیں. انڈسٹریل اسٹیٹ تو ایک پرائیویٹ سیکٹر کا ایشو ہے. اور پھر سب سے عجیب بات یہ ہے, اس کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے آپ زمین ایکوائر کر رہے ہیں. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی عدالتیں بھی اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں گی. آپ جتنی جلدی چاہیں آپ سارا ریکارڈ اٹھوا کے کسی جگہ لے جائیں, لاہور لے جائیں, پشاور لے جائیں, کہاں تک لے جائیں گے؟ الٹیمیٹلی اس کیس کو انشاءاللہ تعالی عدالتیں بھی سٹرائک ڈاؤن کریں گی, اور ہم بھی اس کو نہیں بننے دیں گے. یہاں ہم پرامن لوگ ہیں, ہم کسی قسم کا متشدد بات نہیں کرتے. میں کسی انسائٹمنٹ کا قائل نہیں ہوں, لیکن آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر یہی وتیرہ رہا تو ہم اس کو فزیکلی بھی روکیں گے. ہم آپ یہاں پہ آ کے بھی اس کو روکیں گے, ہم اس کام کو ہونے نہیں دیں گے. یہ حکومت خود لا اینڈ آرڈر کا, ان سے پہلے حکومت چل نہیں رہی. آج لوگ مہنگائی کے ہاتھوں مارے ہوئے ہیں, بے روزگاری کے ہاتھوں مارے ہوئے ہیں, ملک میں اکانومی کے ہاتھوں مارے ہوئے ہیں. آج حالت یہ ہے, یہ کسان دشمن حکومت بھئی کسانوں کو اپنی فصلیں پیدا کرنے کے لیے, اناج پیدا کرنے کے لیے یہ کھاد فراہم نہیں کر سکی. ڈی اے پی کی بوری جو ہمارے دور میں 2500 کی تھی 10,000 میں بکتی رہی ہے. یہ کہتے تھے یوریا ملتی نہیں ہے, بلیک میں مل رہی تھی. نعرے مارتے ہیں کہ ہم کسان کے بڑے دوست ہیں. آج تیل مہنگا ہو رہا ہے, آج بجلی مہنگی ہو رہی ہے. ہمارے ادوار میں کسان کو بجلی سستی ملتی تھی, کھادیں سستی ملتی تھی, اسی لیے وہ اپنی پیداوار سے پیسے بھی کماتا تھا اور لوگوں کو بھی سستی اشیاء ملتی تھی. آج کسان کے اوپر بڑے احسان کرنے والے یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ اگر کسان کی فصلوں کی قیمت بڑھی ہے تو اس سے زیادہ اس کی ان پٹ بڑھ گئی ہے. آج بیج مہنگا ہے, آج کھاد مہنگی ہے, آج ڈی اے پی مہنگی ہے, آج بجلی مہنگی ہے, آج تیل مہنگا ہے, آج مزدوری مہنگی ہے. کیا کرے کسان؟ اور پھر آپ اس کے پاس جو تھوڑی بہت زمین ہے وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں. وہاں پہ زمین موجود ہے, وہ بنجر زمین ہے, غیر آباد ہے, اسٹیٹ لینڈ ہے. اور پھر میں آپ کے ذریعے ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں, اس پورے علاقے کو, پورے ضلع کو, پورے ملک کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ کاروباری لوگوں کا ادارہ ہوتا ہے وہ چیمبر آف کامرس ہوتے ہیں. گجرات چیمبر آف کامرس سارے کامرس کے جو انڈسٹری کے ٹریڈ کے لوگ ہیں ان کا نمائندہ ادارہ ہے. جب میرے پاس یہ دوست آئے میں ان کے پاس گیا, میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کی اس میں کیا انپٹ ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے, ہم سے کسی نے کوئی مشاورت نہیں کی, نہ ہماری یہ تجویز ہے. اور یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ زمین ہمیں 40 لاکھ روپے کنال بیچی جائے گی. 40 لاکھ روپے کنال. انڈسٹری کے لیے اگر کوئی پلاٹ لینا چاہے گا, کتنی زمین آپ سے 10 لاکھ میں لے کے آپ 20 لاکھ میں ایکڑ دیں گے, چلے 20 لاکھ میں فرض کریں, 20 لاکھ میں بھی لے لیں تو 1.5 لاکھ روپے کی کنال ہوگی, 2 لاکھ کی کنال ہوگی. 2 لاکھ روپے کنال یا 2.5 لاکھ روپے کنال آپ سے لے کے اگر اس سے آدھی زمین جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے, سڑکوں کے لیے, باقی چیزوں کے لیے چھوڑ بھی دی جائے تو پھر بھی وہ 5 لاکھ میں پڑتی ہے. وہ 40 لاکھ میں آپ انڈسٹریلسٹ کو دینا چاہتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے اور کون لگائے گا انڈسٹری؟ اگر آپ واقعی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے کوئی اور دیہڑیاں لگانے کے منصوبے نہیں ہیں بزدار حکومت کے, تو پھر وہ بہترین جگہ ہے اس انڈسٹریل اسٹیٹ کو وہاں شفٹ کیا جائے. ان مظلوم لوگوں کے جو ساری زندگی محنت کر کے یہاں تک پہنچے, اپنی زمینیں آباد کر کے انہوں نے فصلیں پیدا کرنی شروع کی ہیں, ان کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. اور ایک اور بات بھی ہے, اب یہ سڑک بن گئی ہے 2 رویہ, ان لوگوں نے بڑے مشکل حالات میں یہ زمینیں آباد کی.
अब सड़क बनने के बाद जमीन की कीमत बढ़ गई है। अगर अल्लाह के फजल से किसी के फैसले से इन लोगों की जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो उसके ऊपर इस तरह का डाका क्यों? अगर कभी इनको अपनी जमीनें, उनकी सही कीमतें जो करोड़ों रुपए में हो जो मिलेंगी इनको, अगर इनकी नस्लें उससे बदल सकती हैं, इनको उससे फायदा हो सकता है, तो ये कौन सा इंसाफ है कि आप इनसे इनका हक छीने और चंद सनतकारों को दे, और सनतकारों को भी ना दे, अपने प्यारों को दे? ये निजाम हम नहीं चलने देंगे। हमें इससे कोई सियासी फायदे और मुफाद की बात नहीं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग और सियासी लड़ाइयां हमारी लड़ते रहते हैं हम, और वो हमें इन फोरम्स की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे पास फोरम मौजूद है। लेकिन मैं यहां फिर कहूंगा कि किसी सूरत में भी हम इस नेशनल स्टेट को, मैं बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर से भी, मैं पंजाब गवर्नमेंट से भी, और मैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी, सेनेट के अंदर भी इस पे, कौमी असेंबली के अंदर भी इस पे सवाल उठाएंगे। वैसे तो अब वैसे ही इस हुकूमत का जो बिस्तर गोल होने वाला है, ये हुकूमत जो है ये चलती हो जाएगी, और इस हुकूमत के, मैं आपको कह रहा हूं, ये हुकूमत बचे तो भी ये स्टेट नहीं बनेगी, ये हुकूमत गई तो बनेगी नहीं। और फिर हम इंशाअल्लाह ताला हम गुजरात के सनतकार को सपोर्ट करते हैं, हम उसके लिए बेहतरीन इंडस्ट्रियल स्टेट और सस्ती जमीन वाली इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहते हैं। वहां पे फैसिलिटीज मौजूद है, वहां पे मेन हाई टेंशन लाइंस मौजूद हैं, ग्रिड स्टेशन मौजूद हैं, वहां पे क्यों नहीं बनाई जाए, ताकि उन लोगों का भी फायदा हो, यहाँ के लोगों का भी फायदा हो। और ये जो जमीन है, ये जब तक अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं, ये किसान इसकी फर्टाइल लैंड को, जो कि आला अदालतों के फैसलों के भी खिलाफ बात है, इसको इस जद में ना लाया जाए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ, आप हौसले में रहिए। मेरा किसी फर्द के खिलाफ लड़ाई नहीं है, मैं इस वक्त बुजदार हुकूमत से कह रहा हूँ, मैं जिली इंतजामिया से कह रहा हूँ कि अकल के नाखुन लो, किसी फर्द के, किसी जमात के मुलाजम ना बनो, सरकार के मुलाजम बनो और इंसाफ करो आवाम के साथ। अगर इंसाफ नहीं करोगे तो ये भूख के, ये बीमारी के, ये इस वक्त बेरोजगारी के सताए हुए लोग, ये ना हो। कभी कभी वक्त आ जाता है तारीख में वो वक्त ना आ जाए कि ये लोग कानून अपने हाथ में लेके सड़कों पे निकल आए और फिर आपको कहीं भागने का मौका ना मिले। बेटा इंशाल्लाह तो बिल्कुल हम कोई धमकी नहीं देते जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम इसके लिए हर दुरुस्त और मुनासिब कदम उठाएंगे, वो कोई भी हो सकता है। हम ये अब आपका हक जो है इसको रोकने की, मैं भी और मेरे साथी भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। आप भी कोशिश कीजिए, अदालत के अंदर आपका केस है उसको भी परसू करने के लिए मैं अपनी पार्टी को भी कहूंगा कि हमारे जो वकला हैं वो भी आपको सपोर्ट करें, आप भी अपना केस बेहतर तरीके से लड़ें। हम अदालत में भी लड़ेंगे, हम इंतजामिया के साथ भी लड़ेंगे, और हम मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने भी और इन जालिम हुक्मरानों के सामने भी, उनके बंद कानों के लिए भी ये आवाज उठाना चाहते हैं कि इमरान खान तुम तो कहते हो मैं किसानों का बड़ा हमदर्द हूं, ये हमदर्दी कर रहे हो, क्या जुल्म कर रहे हो इन किसानों के साथ। सो आज हमारा ये डे 1 है, इंशाअल्लाह ताला हम इसको बहुत जल्द अगले फोरम्स पे भी एड्रेस करेंगे। मैं फिर आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं, आपके प्रेस का साथियों का, खास तौर पे अपने लोकल मीडिया का, और जो हमारे बाकी लाहौर से या गुजरांवाला से कोई दोस्त तशरीफ लाए हैं, आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम चैनल्स का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं और मेरे साथी, मेरी जमात, हम हर फोरम पे आपके साथ होंगे। और मैं दीगर जमातों के, मैं मुस्लिम लीग के, मैं जमात इस्लामी के, मैं बाकी जमातों के लोगों को भी दावत देता हूं कि इस फोरम पे आइए, इन मजलूम लोगों का साथ दीजिए। सियासत अपनी अपनी है, इनका हक लेने के लिए इनकी लड़ाई में इनके मद्दोमौन बने। बहुत शुक्रिया। अच्छा ताहिरा साहब, ये बता दें कि इसके पीछे बुज़दार हुकूमत है या कोई तादी जमात है, ये वादा नहीं किया आपने? मेरा मकासद ये इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे हैं, यहाँ सड़कें बन रही हैं, जिसका भी नाम होगा मुझे लेते हुए हिचकिचाहट नहीं होती, कभी मेरी जबान लड़खड़ाती नहीं है। लेकिन मेरी मुखातब हुकूमत, मैं इमरान हुकूमत को कहूंगा, मैं बुज़दार हुकूमत को कहूंगा, इंडस्ट्रियल स्टेट उनकी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, लिहाजा वो करे। जहां तक उससे अगला काम है वो आज के इस फोरम में मैं नहीं छेड़ रहा, इसलिए कि मैं चाहता हूं जिस फोरम के लिए मैं हूं, जिस मामले में मैं यहाँ आया हूं, इसको ये रंग ना दिया जाए कि ये सियासी लड़ाई लड़ा के, वरना कुछ और इश्यूज भी हैं जो मैं आज पसे पुष्ट डाल के उसके लिए मुनासिब फोरम पे बात करूँ। सर ये बता दें, ऊपर वाली बड़ी बैठक हो रही है,
کیا پیپلز پارٹی کے پاس کوئی وزیر اعظم نہیں ہے کہ وہ نون لیگ سے شہباز شریف کو لے رہے ہیں اور وزارت اعلیٰ کے لیے جو ہے اس کو لے رہے ہیں پرویز لائی کو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. دوسری گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ دینا جانتی ہے, یہ حوصلے کی بات ہے. سارے لوگ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, سب جماعتوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے. مسلم لیگ اس وقت ایوان کے اندر بڑی جماعت ہے اور بڑی جماعت کا یہ حق ہے یقیناً کہ ان کو وزارت عظمیٰ ملنی چاہیے. لیکن یہ جو وزارت عظمیٰ ہے یہ کوئی 1.5 سال کے لیے تو ہے نہیں, یہ تو ہمارا جو امیڈیٹ ایشو ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ یہ حکومت ختم ہو, اس اسمبلی سے ایک نئی حکومت تشکیل دی جائے جو اگلے چند مہینوں میں, ہفتوں اور مہینوں میں وہ قانون سازی کر کے جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر جبر کیا ہے, اس کے اوپر دھوس دھاندلی سے قانون سازی کی ہے, اس کو ختم کریں اور نئی قانون سازی تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کر کے نئے انتخاب کرائیں. سو جو اگلی گورنمنٹ ہے وہ 1.5 سال کی یا 5 سال کی نہیں ہے, لہذا اس پہ یہ ایشو نہیں کہ کس کو کیا ملتا ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ حکومت اگر رہتی ہے تو اس سے پاکستان روز نئے کسی مسئلے کا شکار ہو رہا ہے. آپ کی زندگی میں آپ خود جانتے ہیں, نوجوان ہیں, فیملی والے ہوں گے, جی جی فیملی ستار کبھی میں نے کہا فیملی والے ہوں گے. آپ کو پتا ہے نا زندگی تنگ ہو, یہاں بیٹھا وہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, اور ہر آنے والا دن یہ اور تنگی کا پیدا کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیے گا وزیر اعظم کا جو دورہ ماسکو ہے, روس ہے, اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر تو میں آتی کہ جرمنی اور جاپان کہاں ہیں, ہم ان کے بارڈر اکٹھے کر لیتے ہیں اور ہم بڑے ذہین ہیں کیونکہ ہمیں سب کچھ کا پتہ ہے, مجھے سب پتہ ہے, میں یورپ کو بہت جانتا ہوں. یہ وزیر اعظم صاحب کا موٹو ہے. اب اس وقت جبکہ روس ایک جنگ میں جا رہا ہے, ساری دنیا اس کی طرف جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, اس سے پہلے ہمارے فارن آفس کو اور وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا. ہم روس کے یہ پہلی دفعہ نہیں کہ زرداری صاحب 2 دفعہ ہو کے آئے تھے, یہ 23 سال بعد کوئی جا رہا حکمران, یہ پتہ نہیں کیا ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے. زرداری صاحب 2 دفعہ ماسکو ہو کے آئے تھے, روس ہو کے آئے تھے سرکاری وزٹ پہ. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے خارجہ امور کے تعلقات ہر ملک سے اچھے ہوں, ہم کسی کی جھولی میں نہ گریں, ہم کسی ایک طرف نہ لگیں, ہم نان الائنڈ موومنٹ کی طرح رہیں. ہم ایک چھوٹا ملک ہیں دنیا کے ملکوں میں, ہم بڑی طاقتوں کے اندر اس رسا کشی میں نہ جائیں. لیکن اس وقت جانا یہ حکمت سمجھ نہیں آئی کہ جب ساری دنیا اس وقت روس کے خلاف ایک اپنے ہوئی پڑی ہے, وہاں جنگ کا ماحول ہے اور ہم وہاں جا رہے ہیں, اس کے میسیجز کیا ہوں گے؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ اپوزیشن آفرز کر رہی ہے, کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ کی جو ہے وہ لالچ دیا جا رہا ہے, تو یہ اپوزیشن جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان کو کس چیز کا لالچ دے کہ آئندہ حکومت میں کون سا حصہ دینے جا رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان ساری لیڈرشپ کے, ساری اپوزیشن کے ویسے ہی چیئرمین ہیں, سربراہ ہیں. سربراہ جو گھر کا ہوتا ہے اس کو عہدے کی کہا گیا کہ نمبر آف گیم پورے ہو چکے ہیں, تو اب جو خبر چل رہی ہے کہ مسلم لیگ کاف نے کہا ہے کہ یہ ٹرن اوور پورا کریں پھر ہم سوچیں گے. دیکھیے گزارش یہ ہے, میں اس پہ کچھ زیادہ بحث نہیں کر سکتا. نمبر تو پورا تو ہوتا ہے 172 سے, ہمارا نمبر کو 182 سے بھی اوپر ہے اس وقت. لیکن یہ بات یاد رکھیے, آپ بھی سمجھدار ہیں, روز کاف لیگ کی میٹنگیں ہو رہی ہیں, کاف لیگ کی مسلم لیگ سے میٹنگیں ہو رہی ہیں, کاف لیگ کی پیپلز پارٹی سے میٹنگیں ہو رہی ہیں, ہم ان کے گھر جا رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے گھر جا رہے ہیں, مسلم لیگ ان کے گھر جا رہی ہے, وہ ہمارے گھر کھانے پہ آ رہے ہیں. تو یہ جو لیڈروں کے کھانے ہیں یہ صرف کھانے نہیں ہوتے اور یہ پرپز فل ہوتے ہیں, اور یہ اگر یہی پیغام دینا ہو تو اس کے بعد یہ روز میٹنگیں نہیں ہوتی. ان میٹنگوں کے اندر کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں اسٹریٹجی کی جو طے ہو رہی ہوتی ہیں. سو یہ باہر میڈیا کے کنزمپشن کے لیے شاید کوئی شور لیگ اور چھوڑی گئی ہو, ابھی تک اندر کی باتوں کا تو کسی کو پوری طرح علم بھی نہیں ہے. اچھا سر یہ بتا دیں کہ مارچ میں لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے آپ کا بھی, اور دوسرا ستمبر میں ہونے والی تعیناتی بھی مارچ میں ہوگی, اور اگلی حکومت کی جو ہے آنا ہے اس کی بھی تعیناتی مارچ میں ہی کروا رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک آئینی طریقہ کار ہے. جس نے بھی اس آئینی طریقہ کار یا اپنی روایت اور قانون سے ہٹنے کی کوشش کی ہے اس سے ہمیشہ پاکستان کے نظام کو, سسٹم کو نقصان ہوا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران مزید کسی امتحان میں پاکستان کو نہیں ڈالیں گے. پاکستان اس وقت ویسے بھی سیکیورٹی کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, فیڈرل ایشوز کے اوپر پہلے ہی بہت نازک صورتحال میں ہے, بہت مشکل میں ہے.
اور ہمارے حکمران نے اگر کوئی ایسا اور بھی مہم جوئی کی تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی. جو آئین اور قانون کے مطابق ہے اس کے مطابق چلیں گے تو مسئلوں کا حل نکلے گا. خیر صاحب یہ بتا دیجیے کہ گورنمنٹ راتوں رات کالا قانون پیکا آرڈیننس لے آئی ہے. پی ایف یو جو اس بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی ہے, لیکن اپوزیشن جماعتیں کہاں کھڑی ہیں؟ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کو پتا ہوگا. پہلی پٹیشن ہماری ہے, ہمارے ساتھ اگلی پٹیشن جو ہے وہ پی ایف یو جے کی ہے. پہلی پٹیشن کے پٹیشنر فرت اللہ بابر صاحب ہیں ہمارے سیکرٹری جنرل پارٹی کے. اور جس وقت گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا تھا, آپ ہر وقت پاکستان کی صحافت کے اوپر یا پاکستان کی سیاست کے اوپر, جمہوریت کے اوپر, جمہور کے اوپر جب کوئی جبر آیا ہے, جبر کا قانون بنا ہے تو میڈیا پیچھے نہیں رہا. میڈیا آگے بڑھ کے میڈیا نے اپنی لڑائی لڑی ہے, تو میڈیا پیچھے نہیں تھا. لیکن جس وقت یہ قانون اناؤنس ہوا گیلانی صاحب نے پیپلز پارٹی کی طرف سے, اسی وقت یہ انتہائی بودی بات ہے. لیکن ایک بات ذرا بتائیے, یہ تو ختم ہو جائے گا. آج اس قانون کے زمرے میں فواد چودھری صاحب نے جو کچھ کہا ہے کہ انہوں نے آفر کیے, اور زرداری صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے کوئی لاہور میں بیٹھ کے میٹنگ کی ہے اور انہوں نے وہاں پیسے لگانے کر وہ بنتا ہے. کیوں نہیں اس کے خلاف ایف آئی اے موو کرتی اور ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالتی, اگر یہی صورتحال ہے. اور اگر یہ قانون اس طرح لاگو ہوا تو سب سے پہلے فواد چودھری کے, اور مجھے تو خدشہ ہے کہ اگر یہ قانون لاگو ہو گیا اور ادارے نیوٹرل ہو گئے تو وزیر اعظم پاکستان سب سے پہلے اس کے زد میں آئیں گے, کیونکہ وہ تو روز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ تو روز اگینسٹ دا فیکٹس باتیں کرتے ہیں, وہ تو قوم سے جھوٹ بولتے ہیں, وہ تو غلط باتیں کرتے ہیں. انہوں نے تو غلط باتیں کر کے یو ٹرن لے کے لیے الائنس کیسے ہوگا, حکومت کیسے بنے گی, وہ پھر الیکشن ہونا چاہیے. ہر جماعت اپنا الیکشن لڑے گی. اس الیکشن کے بعد جماعتیں پہلے بھی الائنس کر سکتی, میں اس کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن نارملی یہ ہوگا کہ الیکشن کے بعد اگر کوئی الائنس کی صورت بنی تو ٹھیک, اگر کسی ایک جماعت کو میجورٹی مل گئی تبھی ٹھیک. لیکن اس وقت ملک کے مسائل کا حل, اس کا طریقہ کار صرف ایک. آپ نے آئی ایم ایف سے بات کرنی ہے, آپ نے ورلڈ بینک سے بات کرنی ہے, آپ نے کیا چاہتا ہے کہ آپ اگر پالیسی میں تسلسل رکھیں تو آپ اس سے بہت اچھی بات نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, آپ میں طاقت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ جائیں وہاں پہ کمزور اقلیت کے طور پہ, آپ کے اتحادی بھی آپ کا ساتھ نہ دے رہے ہوں, تو پھر آپ کو آئی ایم ایف کی اس طرح کے فورم کی کنڈیشنلٹیز ماننی پڑتی ہیں. تو جو گورنمنٹ بنے گی وہ سب کو ساتھ لے کے چلے گی, تو تبھی اس ملک کے مسائل کا حل نکل سکے گا. کوئی ایک جماعت اب اس ملک کے مسائل کا حل نہیں نکال سکتی. اچھا, پیپلز پارٹی جو ہے یہ صحافیوں کی فلاح اور ان کے تحفظ کی بات کرتی ہے, لیکن صحافیوں کے اوپر حملے اور ان قتل کے سب سے زیادہ واقعات سندھ میں ہوتے ہیں. سندھ میں آپ کی حکومت ہے, ابھی ہمارے سما کے سینئر پروڈیوسر اطہر متین کو بھی شہید کر دیا گیا. سندھ حکومت تاحال ملزمان کو پکڑنے میں ناکام ہے, اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ سب سے پہلی اس کی مذمت بھی اس خاندان کے پاس بھی ہم گئے, اور سب سے زیادہ یہ بات درست ہے کہ کراچی میں اور سندھ میں وائلنس کافی رہا, اور جہاں پہ صحافی جرت سے بات کرتا ہے اس کے خلاف یہ ڈیولپنگ سوسائٹیز کے اندر یہ رویے رہے ہیں. اللہ کرے گا یہ ملک کے لوگ بھی محفوظ ہوں گے اور صحافی بھی محفوظ ہوں گے. لیکن ہم نے ہر دور میں, وہ سندھ ہو, وہ پنجاب ہو, وہ کہاں بھی ہو, ہم ہر دور میں صحافیوں کی پروٹیکشن کی باتیں کرتے ہیں, ان کے تحفظ کی بات. ورثاء نے یا ادارے نے جس بندے کے بارے میں بھی اپنا کیس درج کرانا چاہا ہے وہ کیس درج ہوئے ہیں, انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں, وہ ایم این اے تھے, وہ ایم پی اے تھے, جو بھی تھے. اگر کسی نے بیل کرائی ہے تو وہ عدالت سے کرائی ہے. حکومت سندھ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا, اس کو کہا ہے پارٹی نے بھی کہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ یہاں اس چیپٹر کے لیے آئے ہیں کہ زرعی زمین کے حوالے سے, تو ان کے لیے کوئی لائے عمل دیا, یعنی آپ کوئی ڈیٹ دے رہے ہیں حکومت کو کہ وہ اپنا فیصلہ کرے, یا اس کے بعد کیا لائے عمل ہے؟ میرا پہلا تو ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہاں پہ جو پلان کیا ہوا ہے اس کا شیڈول 4 اور 5 جاری کرتے ہیں, یہ تاکہ یہ زمین کسی اور پرپز کے لیے ٹرانسفر نہ ہو سکے فلانا, انہوں نے وہ جاری کیا اور ہیسٹ میں جاری کیا. اور جب ان کا کیس لگا ہوا تھا تو انہوں نے شیڈول 5 جاری کیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں, سیکشن 5 کی کارروائی کرنے کی کوشش کی, جو کہ بہت غلط بات ہے. اگر معاملہ عدالت میں تھا اور وہ بھی عدالت عالیہ میں تھا تو اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا. سو میں پہلے تو یہ مطالبہ کر رہا ہوں موجودہ حکومت سے, حکومت پنجاب سے اور ضلع کے ڈپٹی کمشنر سے کہ ان کو چاہیے کہ اب اس پہ کارروائی بند کریں. ان جو انہوں نے جاری کیے ہیں ان شیڈول کو یا ان نوٹیفیکیشنز کو وڈرا کریں,
اور اس کا متبادل پلان کر کے انڈسٹریل اسٹیٹ کو وہاں لے کے جائیں. اس کے لیے میں نے کہا نا کہ آلریڈی ایک کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی اگر وکلاء میں ضرورت ہوگی تو میں اپنی جماعت سے بھی بات کروں گا, اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی بات کروں گا. ہمارے سینئر وکلاء یہاں پہ بھی موجود ہیں. گجرات میں ضرورت ہوگی تو گجرات میں, لاہور میں ضرورت ہوگی تو لاہور میں انشاءاللہ ان کو سپورٹ کریں گے. اور ان کے لیے سینٹ میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی, جہاں جہاں ضرورت ہو, پنجاب اسمبلی میں بھی جہاں جہاں ضرورت ہوگی ہم اس کی آواز اٹھائیں گے. یہ ہمارے فورم ہے اور آپ کے پاس بار بار آئیں گے تاکہ آپ بھی اس آواز کو ہمارے ساتھ اٹھائیں. تھینک یو. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. میں آپ سب دوستوں کا دلی طور پر مشکور ہوں.